Ladies and gentlemen, I have requested the moderator that please allow me to speak in Urdu so that I can conclude my opinion in few words. Because of the less of time, I am aware of my incapacity to be good in English. Thank you. بہت شکریہ. خواتین و حضرات, میں آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کے تمام آرگنائزرز کا, تمام آج کے ساتھیوں کا, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا, تمام پارٹیسپنٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آسما جہانگیر نے اپنی زندگی میں وہ پودا لگایا اور آج آپ اس کو سینچ رہے ہیں, اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں, جو کسی مہذب معاشرے میں ایک صحیح معنوں میں سول سوسائٹی, ایک مہذب معاشرہ کریٹ کرنے کے لیے بہت ضروری فیکٹر ہے. پبلک اوپینین میری نظر میں دنیا کا سب سے بڑا قانون, سب سے طاقتور چیز ہے. کوئی قانون, کوئی آئین پبلک اوپینین سے طاقتور نہیں ہو سکتا. دنیا کی ڈیموکریسیز میں یہی ہوا ہے جہاں تک ہم نے پڑھا تھوڑا بہت. آج کا موضوع تو وکلاء کا تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی لاز کیا ہونے چاہیے اور ان کی کتنی اہمیت ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماڈرن سٹیٹ اصولوں اور قوانین پہ چلتی ہے. بہتر قوانین دیگر اقوام سے سیکھ کے اور اپنے آپ سے سیکھ کے آپ اچھے قوانین بناتے ہیں اور معاشرے کو ان قوانین کے تحت چلاتے ہیں, تبھی معاشرے مہذب معاشرے بن پاتے ہیں. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن خواتین و حضرات, کیا ہمارے ملک میں قوانین کی کوئی کمی ہے؟ کوئی قانون ایسا ہے جو ہمارے ملک میں ہے نہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو اس کو بنانے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ اگر حکمران وقت چاہے اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی قوتیں چاہیں کہ قانون جلد بنانے ہیں, تو جو ڈیفیشنسی ہے قانون کے اندر یا قوانین کے اندر, وہ تو فوری طور پہ یا بہت کوئکسٹ پاسبل ٹائم میں وہ حل ہو سکتی ہے. کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہے. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ادارے کام نہیں کر رہے. آج کی اس کانفرنس میں بھی ہم مطالبے کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں کہ وہ رول آف لا لائے؟ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ قانون پہ عمل درآمد کرے؟ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ انصاف کرے؟ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ گڈ گورننس لائے؟ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی قوانین کو ٹھیک کرے؟ خود انٹرسٹ گروپ سے. کیا ہمارے مطالبے درست ہیں یا ہم سول سوسائٹی سے, میں آپ سے مطالبے کر رہا ہوں؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت آج جو ہماری اسٹیٹ ہے, یہ اسٹیٹ اس رنگ میں نہیں ہے جس طرح ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں. ہماری جو ریاست ہے, ریاست بھی ویسے آج کل ہم اور معنوں میں استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کے کئی معنی نکال دیے نا اعظم ندیر صاحب آپ نے. ریاست اس رنگ میں نہیں, لیکن ریاست کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ کیا صرف لوگوں کے قانون بنا دینے سے, چند مطالبات کر دینے سے؟ دنیا میں کبھی ایسا ہوا خواتین و حضرات کے کسی معاشرے میں قانون بننے سے معاشرے ٹھیک ہو گئے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. میری دانش میں ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ کنٹینیو اسٹرگل ہے, اور جب تک آپ ایک صحیح معنوں میں معاشرہ, ایک لبرل معاشرہ تشکیل دیتے ہیں, پھر آپ کی لبرل سوسائٹی جنم لیتی ہے. وہ ایک دوسرے کو ریلیٹ کرتے ہیں. آپ لبرل ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں, آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں. ہمارے ہاں بہت سارے ادارے بنائے جاتے ہیں. پولیس خراب ہوئی تو ہم نے ایلیٹ فورس بنا دی, ایلیٹ فورس خراب ہوئی تو ہم نے ڈولفن فورس بنا دی, پھر ہم نے موٹر وے کے اوپر نئی پولیس بنا دی. بہت سارے, اسی طرح عدالتوں کے اندر کام ڈیلے ہوا تو ہم نے ریپڈ عدالتیں بنا دی تاکہ جلدی کام ہو سکے. کچھ عرصہ تک تو وہ کام کرتے ہیں, پھر وہ ہمارے جیسے ہو جاتے ہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی اس معاشرے نے ان کو سک ان کر لینا ہوتا ہے, ان کو اپنے جیسا بنا لینا ہوتا ہے. بنیادی لڑائی کیا ہے, بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ آپ جن ججز سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں, کیا ان کا اپنا بلیو اس پہ ہے؟ اور ان کو کیا آپ کا اور میرا خوف ہے کہ اگر وہ انصاف نہیں کریں گے تو ہم ان کے خلاف سڑکوں پہ کھڑے ہو جائیں گے؟ کیا ان سیاستدانوں سے جن سے ہم مطالبے کر رہے ہیں, کیا ان کو میرا اور آپ کا یہ خوف ہے کہ اگر انہوں نے صحیح معنوں میں سیاست نہ کی تو آپ اور میں ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے؟ کیا ہماری ایڈمنسٹریشن کو یہ ہے, کیا ہماری فوج کو یہ ہے؟ دنیا کے کسی معاشرے میں ایسا نہیں ہوا کہ خالی سرمن سے, خالی لیکچر سے چیزیں ٹھیک ہو گئی. ایک سٹرگل ہے, اور میرا خیال یہ ہے دنیا میں معاشرے ڈیموکریٹائز ہوئے ہیں. ڈیموکریسی نے ڈیموکریٹائز نہیں کیا معاشروں کو.
جمہوریتیں معاشروں میں آئی ہیں, جمہوری اداروں نے جمہوریت پیدا نہیں کی ہے. سو ایک سٹرگل ہے, ہم اس سٹرگل میں کوئی چیز مس کر رہے ہیں. اور پاکستان جب بنا تھا نا جی, تو ہندوستان کی تقسیم کے جو مخالفین تھے ان میں سے کچھ صاحب عقل لوگ تھے, بڑے کمال کے لوگ بھی تھے, ہمارا ان سے بڑا شدید اختلاف ہوا. انہوں نے بہت سارے ایشوز کہے تھے اور اس پہ بھی کہا تھا یہ جو مس گورننس ہے اور کرپشن ہے, اور اس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان گریجولی مارشل لاؤ کی آماجگاہ بنے گا. کمزور گورننس اس معاشرے کو خراب کرے گی, یہاں کی بزنس ایلیٹس اس کو لوٹے گی, گریجولی اس ملک کے طاقتور لوگ کرپشن میں انوالو ہوں گے اور یہ کرپشن زیادہ سوسائٹی بن جائے گی. آج 74 سال بعد اگر آپ کھڑے ہو کے دیکھیں, ان کی بہت ساری باتیں اور بھی ہیں جو سچ ثابت ہو گئیں. اگر آج اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے دیکھیں تو ان کی یہ بات بھی بالکل سچ ہے. اور کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ بالکل. آسما جہانگیر فاؤنڈیشن ہو یا اس طرح کی اور بہت ساری آرگنائزیشنز, یہ پبلک اویئرنیس کی بات کر رہی ہیں, پبلک اوپینین بلڈ کر رہے ہیں, اور پبلک اوپینین کے ساتھ ہی پبلک پریشر بلڈ ہوگا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ اللہ سے بھی نہیں ڈرتے. سب سے بڑا خوف یہ ہمارے مذہبی لوگ یا ہم جیسے لوگ, ہم کہتے ہیں نا اللہ سے ڈرو, بڑا معاشرہ. آج کل ہماری حکومت بھی جو ہے وہ مدینہ کی ریاست کی باتیں کر رہی ہے, اور آج کل نئے نئے خیالات شروع ہو رہے ہیں. تو خواتین و حضرات, اللہ سے لوگ نہیں ڈرتے. اگر اللہ سے ڈریں تو پھر اکیلے 2-4 بندے بیٹھ کے کسی کمرے میں کوئی گناہ نہ کریں, کوئی غلطی نہ کریں, کیونکہ وہ ہر جگہ ہے. تصور ہمارا یہ ہے. لوگ پبلک اوپینین سے ڈرتے ہیں, وہی گناہ وہی غلطی جا کے پبلک میں کرنے سے اعتراض کرتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. اسی طرح آپ کا جو کلچرل لاز ہوتے ہیں وہ بڑے پاورفل ہوتے ہیں. ایک بندہ جو بڑا بدماش ہے, بڑا خوفناک قسم کا کرمنل ہے, وہ پبلک اوپینین کو خاطر میں نہیں لاتا. لیکن آپ کا کلچر ہے کہ اگر آپ اسے کہیں کہ تم لنگوٹی باندھ کے اس بازار میں سے گزر جاؤ, تو یہ کلچرل نارم کے اگینسٹ ہے, وہ نہیں جائے گا. وہ بندہ مارتے ہوئے دیر نہیں کرے گا, وہ جرم کرتے ہوئے دیر نہیں کرے گا, وہ گناہ کرتے ہوئے دیر نہیں کرے گا, لیکن کلچر کے خلاف اس کو بہت سارے کام کرتے ہوئے روکنا پڑے گا. سو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ لنک مس کیے بغیر ہم صرف اکاؤنٹیبلٹی ٹھیک کر لیں گے, احتساب ٹھیک ہو پائے گا؟ اگر آپ کی فوج نہیں مانے گی, اگر آپ کی عدلیہ نہیں مانے گی, اگر آپ کی سیاسی جماعتیں اس کے لیے گیئر اپ نہیں ہوں گی, اور وہ کیوں ہوں گے؟ جو اقتدار میں بیٹھے ہیں وہ صرف گورنمنٹ نہیں, جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے, یا آپ کی لیڈرشپ ہے, یا فوج کی لیڈرشپ ہے, یہ سارے پبلک اوپینین کے لوگ ہیں. یہ سارے کے سارے خود انٹرسٹ گروپس ہیں. انہیں کیا ضرورت ہے اس سماج کو تبدیل کرنے کی؟ یہ ایٹ اٹس اون, یعنی ایک بندہ جو حکمران بنا ہے لیگل مین سے نہیں, ایک بندہ جو کسی عہدے پہ بیٹھا ہے کسی جائز طریقے سے نہیں. آپ بہت سارے وکلاء بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے آپ مطمئن ہوں. میں تو آپ کے ججز کے ایلیویشن پہ مطمئن نہیں ہوں. میں تو نہیں سمجھتا کہ آپ کسی صحیح طریقے سے ججز بناتے ہیں, اور پھر آپ ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ انصاف کریں گے. اسی طرح ہماری سوسائٹی میں جب میں الیکشن میں جاتا ہوں تو کوئی بندہ مجھے یہ نہیں پوچھتا کہ تو اس قابل ہے کہ نہیں, تیرا کل ماضی کیا تھا. میرے اوپر کوئی سماجی دباؤ نہیں ہے, اسی لیے میں ڈٹائی کے ساتھ غلطی کرتا ہوں, غلط کام کرتا ہوں, اور پھر آپ وکلاء مجھے ڈیفینڈ کرتے ہیں, میں عدالتیں مینیج کرتا ہوں اور نکل جاتا ہوں اس سے. اور خود بہت سارے طاقتور لوگ اپنی مرضی کے فیصلے کراتے ہیں. فوج والوں کو تو پوچھنا ہی ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ طاقتور ہے, بندوق والا ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے. لیکن دنیا میں پبلک اوپینین ہی ایوالو ہوا ہے. آج دنیا کی, مجھے آخری گزارش یہ ہے کہ آج دنیا کی جو مہذب ریاستیں ہیں وہاں پہ جب تک آپ اپنی اوورآل گورننس کو درست نہیں کرتے, آپ سماج کے اندر جن لوگوں کو اپنی ڈیوٹیز اسائن کی ہوئی ہیں آپ ان کے اوپر چیک نہیں رکھتے, اور وہ چیک خالی زبانی نہیں ہے, وہ چیک خالی عدالتی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے بہت اچھے قانون بنا لیے, آپ نے مجھے پکڑ لیا, میں جائز مجرم ہوں, پکڑا گیا. میرا انویسٹیگیشن کرنے والا اور میرا انصاف کرنے والا کون ہے؟ وہ اگر میرے جیسا ہوگا یا میرے جیسا مینیج ہونے والا ہوگا تو وہ ہو جائے گا. خواتین و حضرات, یہ وہ واحد کام ہے جو ہم مس کر رہے ہیں, اور اس کی طرف یہ صرف سیاسی جماعتوں کا لیڈرشپ سیاسی جماعتوں نے کرنی ہے. سیاسی جماعتوں کا کام ہے, سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کا کام ہے, اس میں ہمارے علماء کا کام ہے, اس میں ہمارے اساتذہ کا کام ہے. آپ ذرا غور کیجئے, آج ہماری سوسائٹی مورلی, ایتھیکلی آج سے 40 سال, 35 سال, 50 سال پہلے جیسی ہے. مٹیریلی وی ہیو گرون اے لاٹ, ہم نے کم گرو نہیں کیا, لیکن مورلی ہم کیوں گرے ہیں؟ اس لیے کہ مورلٹی صرف اپنے طور پہ انسان خود بڑے مورل والا کم ہوتا ہے, اس کو سوسائٹی کا پریشر باندھ کے رکھتا ہے. اور آج کی مہذب معاشروں میں اور ہم میں جو فرق ہے, جو مسنگ ہے, وہ وہی ہے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھنی ہوگی کہ اگر ہمیں آئین کے تحت ملک چلانا ہے تو پھر سارے اداروں کو آئین کے تحت کام کرنے کی یہ قسم اٹھا کے نہیں، خالی قسمیں ہم جھوٹی بھی اٹھاتے ہیں اور اکثر اٹھاتے ہیں اور سارے ہی اٹھاتے ہیں. سو گزارش یہ ہے کہ ہمیں آئین کے اوپر عمل کرنا ہے، ڈیموکریسی کے تحت ملک چلانا ہے تو کلیئرٹی کے ساتھ چلائیے. جب تک آپ کلیئرٹی کے ساتھ دنیا میں، یہ میرا تصور نہیں ہے، میں صرف انسیڈنٹ کوٹ کرنے لگا ہوں، مجھے کوٹ نہ کر دیجئے کہ تم نے یہ کہا تھا. یہ دنیا میں بہت سارے وہ بھی لوگ آئے جو ڈکٹیٹرز تھے، جو فاشسٹ تھے، لیکن انہوں نے سنسیئرٹی کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ کام کیا اور وہ کچھ نہ کچھ سماجوں کو دے گئے. اگر ہم بیکوٹی میں رہیں گے، اسی الجھاؤں میں رہیں گے کہ چلنا تو ہم نے جمہوریت کے ساتھ ہے، رویہ ہمارا کوئی جمہوری نہیں، حکمران ہمارا جمہوری نہیں، عدالت ہماری جمہوری نہیں، تو کیسے جمہوریت آ پائے گی؟ خواتین و حضرات، مجھے راشد صاحب کا حکم آ گیا. اگر ہمارے ذہنوں میں سعودی اور چائنیز اکاؤنٹیبلٹی ماڈل رہے تو پھر میرے خواتین و حضرات، المیہ یہ ہے کہ ہم نہ سعودی معاشرہ ہیں، نہ ایسا بن سکتے ہیں، نہ وہ قانون ہیں جو چائنا کے اندر ہیں، نہ چائنیز سماج ہے. تو ہمیں پہلے یہ کلیئر کرنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اگر اس پہ عمل کر کے ہمارا حکمران آگے بڑھے، اور یہ یاد رکھیے حکمران کوئی بھی ہو وہ آسانی سے اپنے پریویلیجز نہیں چھوڑا کرتا، اس کو ہم نے مجبور کرنا ہے. یہ آسما جہانگیر فاؤنڈیشن بڑا اعلیٰ فورم ہے، اور اگر ہم سماج کے اندر یہ پریشر بیلڈ کر دیا، ووٹ ڈالتے ہوئے ہم نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا، سیاسی لیڈرشپ کو یہ پتہ ہوا کہ میرا کردار دیکھ کے، میری ایبلٹی دیکھ کے مجھے ووٹ پڑھنے ہیں، اگر جج کو پتہ ہوا کہ میں نے غلط فیصلہ دیا تو لوگ میرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے آ کے، جس طرح امریکہ میں آج کل بھی ایک ججمنٹ کے خلاف لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں ایک پروسیجر کے، تبھی جا کے دنیا میں صحیح معنوں میں جمہوریتیں پیدا ہو سکتی ہیں. ایک جو ہمارا خواب ہے لبرل ڈیموکریسی کا، وہاں تک پہنچنے کے لیے جو سفر ہونا ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ سفر معکوس رنگ میں ہوتا ہے. ہم ایک قدم آگے، دو قدم پیچھے چلتے چلتے میری دانست میں مٹیریلی گرو کر کے مورلی گری ہوئی سوسائٹی ہیں. ہمیں سب کو یہ، اور خاص طور پہ آپ جیسے صاحب شعور لوگوں کو اور ہمارے اساتذہ اور تھنکرز کو، ہمیں وہ رہنمائی دینی ہوگی. مطیع اللہ جیسے چند صحافی اگر کچھ اپنی لاؤبالی پن میں کہہ لوں، مجھے اجازت دے دے، تو وہ لاؤبالی تو نہیں ہے، بڑی ذمہ داری ہے، لیکن میں نے ایسے ذرا ایزی موڈ، ایسے لوگ یا چند ایسے اور صحافی ہمارے اگر سچ لکھنے کی پاداش میں سزائیں پائیں گے اور ہم صرف کنڈیم کریں گے تو اس سے معاشرہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا. یہ بہت لمبا سفر ہے کیونکہ اپوزٹ فورسز بہت تگڑی ہوتی ہیں. تو آج پاکستان میں دوبارہ فنڈامنٹلزم کی، رائٹ ونگ کی پرواز ہے. آج پھر ارادے باندھے جا رہے ہیں. جو یہ سوسائٹی تھوڑا انچ بائی انچ گرو کی ہے، آج اس سے وہ ساری چیزیں وڈرا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر کوئی جماعت کوئی بھی ہو، وہ حکمران کو نیل ڈاؤن کر لے اور حکمران مان لے کہ ہم اس کے آگے مجبور ہیں، پھر کل دوسری اٹھے گی، پرسوں تیسری اٹھے گی. اور یہ آج کل جو مذہب کے نام پہ پالیٹکس شروع ہوئی ہے، خواتین و حضرات، اس میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. یہ مذہب کا ایشو نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ ریاست کے پاور کے اندر اپنا شیئر لینے کے لیے اور مذہب کی اکانومی سے اپنا فائنینشیل شیئر لینے کی کوششیں ہیں. ہمیں سب کو مل کے اس نیگیٹیوٹی کو روکنا ہوگا. بہت شکریہ.